لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ مریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. مبارکباد پیش کرتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ میلاد کی. اللہ کا شکر کہ اس نے یہ مہینہ ایک مرتبہ ہمیں پھر عطا فرمایا. اللہ تعالی اس کی برکات بھی عطا فرمائے. ماہ ربیع الاول، ربیع النور، ربیع الانور، اس کا پہلا جمعہ ہے اور یہ ایام خاص طور پر اور ویسے تو عمر بھر ہم ہمیشہ ذکر میلاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اس موقع پر کچھ باتیں دہراتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شک شبہ ہو تو نکل جائے. جہاں محبت والے میلاد منانے کا اہتمام کر رہے ہیں، وہاں کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے ہمارے سادہ لوح، سیدھے سادے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے کچھ باتیں آپ کو آج پہنچاؤں گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم
اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، کسی عالم، دین کے کسی جاننے والے کا کہنا اس وقت قبول کیا جائے گا جب وہ قرآن و حدیث کے مطابق بات کرے گا۔ اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں کہتا بلکہ اس کے مخالف یا اس سے متضاد کے معنی ٹکرانے والی بات کرے گا، وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلامی عقیدوں کی بنیاد قرآن و حدیث ہیں، کسی عالم کی بات نہیں۔ عالم سچا ہوگا تو ترجمانی کرے گا قرآن و حدیث کی، مگر جو قرآن کی آیت پڑھ کر یا حدیث شریف پڑھ کر اپنی بات کرے، اپنی تفسیر اور اپنی شرح بیان کرے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اسلام میں ہر شخص جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، مخلوق میں ان جیسا کوئی بھی نہیں۔ اور یہ بات بھی سب سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ انہی کی بدولت یہ کائنات معرض وجود میں آئی، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو۔ یہ میرا یا اس صدی یا اس سے پچھلی صدی یا اس سے پچھلی صدی یا 1400 برس میں کسی عالم کا کہنا نہیں ہے کہ انسان نے کہہ دیا تو ہم مانیں، یہ خود میرے رب تعالی کا فرمان ہے۔ وہ خود فرماتا ہے لولا کلما خلقت الدنیا لولا کلما خلقت الافلاک لولا کلما اظہرت الربوبیہ۔ اے پیارے، اگر آپ کو نہ بناتا میں دنیا ہی نہ بناتا، میں کائنات ہی نہ بناتا، میں اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ وہ رب تھا، رب کہیے تھا، وہ رب تھا مگر رب ہو کر ظاہر نہیں تھا۔ وہ رب تھا، رب ہو کر ظاہر نہیں تھا۔ تو وہ خود فرماتا ہے اگر آپ کو نہ بناتا میں اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتا۔ تو اب بڑے یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں کہ ہمیں تو رب بھی ملا ہے تو نبی کی برکت سے ملا ہے۔ وہ خود فرما رہا ہے کہ میں رب ہو کر بھی ظاہر نہ ہوتا، اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتا۔ اب ذرا اس کو اور آسان کر دوں، رب کے معنی پالنے والا،
یہ اس کی صفت ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، سارے جہانوں کا پالنے والا. تو جہان تھے کہاں؟ وہ پالنے والا تو تھا مگر جہان نہیں تھے. کوئی پلنے والا نہیں تھا، وہ رب تھا. کیونکہ اللہ کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے. یہ کب، جب، تب کے لفظ مخلوق کے لیے ہے. اللہ کب سے ہے، یہ کب کا لفظ بھی اللہ کے لیے نہیں، کیونکہ اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. وہ اول ہے بغیر ابتدا کے، آخر ہے بغیر انتہا کے. وہ رب تھا مگر رب ہو کر بھی ظاہر نہیں تھا. خود فرماتا ہے کہ میں نے اپنی پہچان کے لیے اے حبیب تجھے بنایا ہے. کوئی مجھے رب کہنے والا ہو، کوئی مجھے رب کہنے والا. اب ایک بات کرتا ہوں، سمجھنے والے بہت اچھی طرح سمجھیں گے. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کے دو جز ہیں. لا الہ الا اللہ، یہ ایک جز ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرا جز ہے. پہلے حصے کے پہلے جز کے معنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الہ کہتے ہیں عبادت کے لائق، پوجا پرستش کے لائق، ورتھی آف ورشپ. اللہ کے سوا کوئی، یہ دعویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ اونچی دعویٰ ہے. دلیل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دعویٰ ثابت ہوتا ہے دلیل سے. اس رب تعالی نے اپنی پہچان کرائی ہے تو اپنے حبیب سے کرائی ہے. کیا مطلب؟ قرآن میں فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ صلی اللہ. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کافی ہے گواہ. یہ آپ نے سن لیا. تو اب جو بات محبت کی ہے وہ یہ کہ کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، محبوب تو مجھے معبود مانتا رہے، میں تجھے رسول مانتا رہوں، کوئی اور مانے نہ مانے. تو میری عبادت کرتا رہے، مجھے الہ مانتا رہے، میں تجھے رسول کہتا رہوں. کوئی اور نہیں مانے گا تو کوئی فرق. اونچی یقین نہیں آ رہا آپ کو؟ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے، رسول نہ مانے، ان کو کوئی فرق پڑے گا؟ اب سمجھ آئیے آپ کو بات. جو مانتا ہے اپنے بھلے کو، وہ اپنی جھولی میں ایمان لے آتا ہے، اس کی جھولی میں رحمتیں آ جاتی ہیں. نہیں مانتا تو اللہ کا یا رسول کا کوئی نقصان کر سکتا ہے؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا. رب تعالی کو کوئی نہ مانے، اس کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اونچی نہیں. تو میں نے اسی بات کو سمجھایا ہے کہ حضور کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے. احمد کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو،
محمد کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے تو اللہ نے ان کا نام احمد رکھا. پیارے تو مجھے مانتا رہے، میری تعریف کرتا رہے، میں تیری تعریف کرتا رہوں. یہ محبت کی بات میں نے آپ کو سنائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے ہیں، رب تعالی خدا ہے، معبود ہے. برابری کا کوئی تصور نہیں. مثلیت ان جیسا ہونے یعنی رب جیسا ہونے کا کوئی تصور نہ. اللہ کے ٹکڑے ہیں، نہ جز ہیں، نہ حصہ ہیں، نہ شریک ہے. اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر کی گنجائش نہیں. مگر ہیں تو بندے ہیں تو، مگر ان کی حقیقت کو خود رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہیں بندے مگر حقیقت کیا ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی جانتا. یہ بھی میرا اعلان نہیں ہے، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. کس کو؟ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے حضور فرماتے ہیں یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق. اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے. لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے. شاعر ترجمانی کرتا ہے نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. مسجد کے پڑوس میں جو ہتھوڑی کا استعمال کر رہے ہیں اگر ان کو نہیں سننا ہے تو دوسروں کو تو سننے دیں، اتنی دیر کام بند کر دیں، ان کی مہربانی. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، باعث تخلیق کائنات. ان کی بدولت سب کچھ بنا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں اخبرنی، حضور مجھے بتائیے اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے جابر مجھ سے قرآن پوچھو، مجھ سے حدیث پوچھو، مجھ سے شریعت کو سمجھو، دین کو سمجھو. یہ سوال کیا کر رہے ہو؟ یہ کیسا سوال ہے؟ کس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا؟ مگر صحابی کا عقیدہ ہے نبی سب کچھ جانتے ہیں. کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی ہے نبی کو معلوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء، تمام چیزوں سے پہلے بے شک اللہ تعالی نے کیا پیدا کیا ہے؟ تیرے نبی کا نور پیدا کیا. نورا نبی یہ کا من نوری ہی، اپنے نور سے، اپنے نور سے، نور ذاتی سے تیرے نبی کا نور بن. پھر اس نور کے فیضان کو اللہ تقسیم کرتا رہا اور اس سے کرسی بنی، عرش بنا، لوح بنی، قلم بنا، آسمان بنے، زمین بنی، انسان بنے،
پہاڑ بنے، اس سے پھر اللہ نے کیا کچھ بنایا وہ حدیث میں پوری تفصیل ہے، مگر معلوم کیا ہوا کہ کائنات کی ابتدا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں خلقت۔ لفظ یاد کر لیجئے، کیا کہا؟ یہ خلقت مصطفیٰ ہے، ساری کائنات سے پہلے۔ اس مہینے میں ہوئی ہے ولادت، خلقت ہوئی ساری کائنات سے پہلے، اس مہینے میں ہوئی ولادت۔ اور جب دنیاوی ظاہری گنتی کے لحاظ سے عمر شریف 40 برس کی ہوئی تو ہوئی ہے بعثت۔ کیا ہوئی ہے؟ وہ اعلان نبوت ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کے سامنے دو ٹوک بات کرنے لگا ہوں، دھیان سے سن لیں۔ حدیث ابھی آپ نے سنی کہ تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا، یہی کہا ہے نا، حدیث کے یہی الفاظ ہے نا۔ تو اب اس نے بتا دیا، اس حدیث نے، کہ جب خلقت ہوئی تھی تو اس وقت بھی نبی تھے، اس وقت بھی نبی تھے۔ یہ 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنے، یہ نبی اس وقت سے ہیں، کیونکہ نبی یہ کہا تیرے نبی کا نور، حضور نے یہ نہیں فرمایا میرا، نہیں، نبی تو اس وقت سے نبی ہیں۔ تو وہ جو کہتے ہیں 40 برس کی عمر میں نبی بنے، یہ کہنا درست نہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ ورنہ آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی عیسائی کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو 1 دن کی عمر میں جانتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، قرآن میں ہے، حضرت مریم کی گود میں وہ بولے 1 دن کی عمر میں، اور تم کہتے ہو تمہارے نبی کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ نبوت ہوتی کیا ہے۔ تو جاننا کمال، نہ جاننا نقص۔ تو تم جو کہتے ہو جن لوگوں نے لکھ دیا 40 سال تک نہیں پتا تھا، تو وہ یہی کہنا چاہتے ہیں نا نبی کو خبر نہیں تھی، تو نہ جاننا تو نقص ہوتا ہے۔